السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار کے اسلام لانے کی ابتدا، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ طائف سے واپسی کا سفر جاری تھا، دو واقعات پیش آئے۔ جبرائیل پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا طائف والوں کو کچل دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ کتنا مشکل ہے نا گالیاں کھا کر، زخمی ہو کر ان کی ہدایت کی دعا کرنا۔ دوسرا واقعہ، راستے میں جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور ایمان لائی۔ سورہ احقاف اور سورہ جن میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ طائف سے واپس آ کر آپ نے ہمت ہار دی ہو، کام تو ختم نہیں ہوا تھا، مشن تو زندگی کے ساتھ جاری تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کا دورہ کیا۔ مکے میں بہت سے قبائل آتے رہتے تھے، اس کی وجہ وہاں خانہ کعبہ تھا، لوگ حج کرنے آتے تھے۔ طائف سے واپسی کے بعد اسی سال ایام حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر مختلف وادیوں میں ٹھہرے ہوئے حاجیوں سے ملاقات کر کے انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے آئے ہوئے 6 حاجی مل گئے جن کا تعلق خجرس قبیلے سے تھا۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، قرآن سنایا۔ یثرب کے یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ یہودیوں کے قبیلے خزرج قبیلے اوس سے جھگڑے ہوتے رہتے تھے، وہ ان قبائل سے مار کھاتے تو کہا کرتے تھے جب آخری نبی آئے گا جن کے آنے کا وقت قریب ہے، پھر وہ ہماری طرف سے تم سے لڑے گا۔ یہودیوں کی یہ باتیں یثرب والوں نے سنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، یہود اسلام قبول کرنے میں ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ تو قبیلہ خزرج کے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ واپس آ کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انصار کے 6 لوگ ڈبل ہو گئے۔ یہ حج کے موقع پر یہ 12 آدمی 11 نبوی کو منا کے قریب ایک مقام ہے عقبہ، وہاں مسجد عقبہ بھی ہے۔ یہاں پر بیعت کی اولا معنی ہے فرسٹ، بیعت معنی ہے وعدہ، عہد، معاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر بیعت لی یہ تھیں: شرک، چوری، زنا، قتل اولاد نہیں کریں گے، کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، نیکی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیعت کو یعنی عہد کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر کوئی گناہ کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ بخاری 3892، مسلم 1509، مسند احمد 323، سیرت ابن ہشام 81، دلائل نبوی بحیقی 436۔ مدینہ کے خوش قسمت لوگوں نے خواہش کی کہ احکام اسلام سکھانے کے لیے کوئی معلم مبلغ ہمیں دیجیے۔ درخواست کی کہ محمد ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تربیت کا مرکز قرآن حکیم تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ مدینہ میں سعد بن زرارہ کے مکان میں ٹھہرے۔ یہ مدینہ کے نہایت ہی معزز رئیس تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ روزانہ انصار کے ایک ایک گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کر لیتے۔ اسی طرح اسلام مدینہ سے قبا تک پھیل رہا تھا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کو اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ مسلمان ہوئے اور ان کا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ دن و رات قرآنی دعوت پھیلا رہے تھے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ کی 1 سال کی محنت سے 12 نبوی کو 75 افراد مکے آئے حج کے ارادے سے، جن میں 72 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ کعب بن مالک کے ساتھ ایک معزز عبداللہ بن عمرو تھے، ان کی کنیت ابو جابر تھی۔ انہوں نے کہا آپ باعزت سردار ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ جو ہیں وہ موجودہ حالت شرک سے ہم آپ کو نکالیں تاکہ آپ مرنے کے بعد آپ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ پھر ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکے میں 10 سال رہے، لوگوں کے گھروں میں بھی گئے، خیموں، ڈیروں اور بازاروں میں بھی تبلیغ دین کرتے رہے۔ حج کے دنوں میں آپ لوگوں سے کہتے کہ کوئی ہے جو مجھے پناہ مہیا کرے، میری مدد کرے کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، مجھے سہولت مہیا کرنے والے کا بدلہ جنت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یمن کا کوئی آدمی، مصر کا کوئی آدمی یا کسی اور علاقے کا آدمی سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگ اس آدمی کے پاس فوراً آتے اور کہتے اس نوجوان محمد سے بچ کر رہیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کعب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رات کو ہم اپنی مشرک قوم کے لوگوں کے ساتھ خیموں میں سوئے، جب ایک تاہی رات گزر گئی ہم چپکے سے اٹھے اور ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیان میں عقبہ کے مقام پر جمع ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم 75 افراد جن میں 3 ہماری عورتیں بھی تھیں اور ابو جابر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ہم عقبہ کی گھاٹی میں پہنچے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ ہم نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس چیز پر آپ کی بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، تم تنگ دستی اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تمہارے پاس مدینے آؤں گا تو تم میری مدد اور حفاظت اور دفاع کرو گے جس طرح تم اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو۔ ان تمام باتوں کے صلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ پھر ہم نے بیعت کر لی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلائی۔ یثرب والوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آ جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی آپ کے ساتھ تھے جو اپنے قوم کے دین پر تھے اور انہوں نے اسلام اس وقت قبول نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے انصار کو مخاطب کر کے کہا ہمارے اندر محمد کا جو مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، ہم نے اپنے قوم کے لوگوں سے ان کی حفاظت میں رکھا ہوا ہے اور یہ اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کون سی ذمہ داری اٹھا رہے ہو؟ یہاں تو ہم حفاظت کر رہے ہیں نبی کی، غالب لوگوں سے بچا لو گے تو ٹھیک، ابھی سے مشکل میں ان کا ساتھ چھوڑنا ہے تو ابھی سے چھوڑ دو، ابھی اپنے شہر میں عزت اور حفاظت سے ہیں، وہاں مشکل ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ انصار نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کر ہم سب سے دشمنی لے لیں گے لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کعب کہتے ہیں کہ ہم نے جناب عباس کی بات سنی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ابو الحشم نے کہا یا رسول ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا نہیں، تمہارا خون میرا خون، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ سعد بن زرارہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اے یثرب کے لوگوں سنو، تم طویل سفر کر کے آئے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہو، سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا، قربانی دینی پڑے گی جان اور مال کی، تم ان سب حالات کے لیے تیار ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جاؤ اور اس پر جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن تم نے بزدلی دکھائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے دو۔ سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے واضح کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ہماری یہ بیعت سارے عرب سے اعلان جنگ ہے، جہاد اور قتال کے لیے تیار ہو تو یہ بیعت کر لو۔ ہم نے بیعت کر لی، یہ کہہ کر کہ ہم کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ مسند احمد 339، مستدرک حاکم 625 624۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، پھر بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک میرے رب کے حق کا تعلق ہے تو میں تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ جس چیز سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری بھی حفاظت کرو۔ انصار نے کہا بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ طبرانی 186، مستدرک حاکم 626۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب یعنی لیڈر مقرر کیے جن کے نام خود انصار نے پیش کیے، 9 خزرج کے اور 3 اوس قبیلے کے تھے۔ 12 شخص جو نقیب مقرر ہوئے رئیس القبائل تھے، ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ یثرب والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ بھی مہیا کیا اور آپ کی سچائی کا اعلان بھی کیا۔ جو بھی ایمان لاتا آپ اس کو قرآن پڑھ کر سناتے، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتا تو گھر والے اس کے اسلام سے باخبر ہوتے اور وہ بھی اسلام لاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبے کی صورت میں انصار کے ساتھ نہ اقتدار کا وعدہ کیا نہ مال کا، بلکہ اپنی دوستی اور جنت کا وعدہ کیا، جس پر انصار خوش ہو گئے۔ اور ان کے نصیبوں کی کیا بات ہے۔ صلی اللہ محمد